بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ مسئلہ ایک ہود بھائی کا نہیں ہے، نہ جانے کتنے ہود بھائی ٹائپ لوگ یہاں دندناتے پھر رہے ہیں اور دیمک کی طرح معاشرے کے تانے بانے کاٹ رہے ہیں۔ ان کے دماغ روشن خیالی کے ابلتے ہوئے گٹر بن چکے ہیں اور ان سے اٹھنے والا تعفن پورے سماج کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ دیدہ دلیری سے قرآنی احکامات اور اسلامی روایات کا تمکسر اڑایا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے فیصلوں کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مغرب کا فحش اور بیہودہ کلچر مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 1400 سال پہلے ابو جہل کے دماغ میں ایسے خیالات نہیں آئے جیسے اس ٹولے سے جڑے لوگوں کے دماغوں میں آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب اس ٹائپ کے اسلام بیزار لوگ اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بھی اسلام اور اسلامی اقدار پر حملے نہیں کرتے تھے۔ اس وقت ان کے تان بیچارے کسی مولوی پر آ کر ٹوٹتی تھی۔ کسی مولوی کا کوئی سکینڈل ان کے ہاتھ لگنے کی دیر ہوتی تھی، یہ برساتی مینڈکوں کی طرح کونے خدروں سے نکل کر ایسی ٹر ٹر کرتے کہ آسمان سر پر اٹھا لیتے تھے۔ لیکن آج یہ طبقہ اس قدر بے خوف ہو چکا ہے کہ اسلام پر حملہ کرنے سے بھی باز نہیں آتا۔ ایک ایسا ہی حملہ گزشتہ دنوں فزکس کے پروفیسر پرویز ہود بھائی نے حجاب کی آڑ میں کیا۔ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے اپنے بیان میں کہا کہ میں نے 1973 میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا تھا، تب وہاں ایک لڑکی بھی بمشکل برقعے میں دکھائی دیتی تھی۔ اب تو حجاب برقع عام ہو گیا ہے، آپ کو شاذ و نادر ہی نارمل لڑکی وہاں نظر آتی ہے۔ جب وہ کلاس میں بیٹھتی ہے تو برقعے یا حجاب میں لپٹی ہوئی تو ان کی کلاس میں شمولیت بہت گھٹ جاتی ہے۔ ہود بھائی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خواتین حجاب پہنتی ہیں وہ نارمل نہیں بلکہ اب نارمل ہوتی ہیں۔ ہود بھائی کا یہ بیان سن کر مجھے ایک واقعہ بار بار یاد آ رہا ہے۔ دبئی سے ٹورنٹو جانے والی ایک نان سٹاپ فلائٹ پر پاس بیٹھی با حجاب لڑکی سے ہود بھائی ٹائپ نام نہاد لبرل خیالات کے حامل مسافر نے پوچھا، سفر بہت طویل ہے، ہم کیوں نہ کچھ بات چیت کر لیں؟ سنا ہے اس طرح سفر بآسانی کٹ جاتا ہے۔ کتاب پڑھنے میں مصروف با حجاب لڑکی نے کتاب سے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، ضرور کیجیے، مگر آپ کس موضوع پر بات کرنا چاہیں گے؟ ہود نے کہا کہ ہم حجاب پر بات کر سکتے ہیں کہ اسلام عورت کو پردے میں کیوں قید کرتا ہے یا اسے مرد کے برابر وراثت میں حصہ کیوں نہیں دیتا۔ لڑکی نے پوری دلچسپی کے ساتھ سوال سنا اور تھوڑا توقف کے بعد گویا ہوئی کہ موضوع تو بہت دلچسپ ہے، لیکن پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ ہود نے پوچھا، کیا؟ لڑکی نے کہا، گائے، گھوڑا اور بکری ایک جیسا چارہ یعنی گھاس کھاتے ہیں، لیکن ان کا فضلہ مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گائے گوبر کرتی ہے، گھوڑا لید کرتا ہے اور بکری مینگنی کرتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہود سوال سن کر چکرا گیا اور ندامت بھرے لہجے میں بولا، مجھے اس کا پتہ نہیں۔ اس پر لڑکی بولی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا کے بنائے ہوئے قانون، پردہ، وراثت اور حلال و حرام پر بات کرنے کے اہل ہیں؟ جبکہ خبر آپ کو جانوروں کی غلاظت کی بھی نہیں۔ جواب سن کر ہود کے دماغ میں روشن خیالی کے جتنے بلب تھے سب کے سب ایک دم فیوز ہو گئے اور اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ بیچارے کا نامحرم خاتون سے بات کرنے کا شوق بھی اتر گیا اور اس کے اندر پایا جانے والا لبرلزم اور روشن خیالی کا کیڑا بھی سکون کی نیند سو گیا۔ نام نہاد لبرلز کا یہی حال ہوتا ہے، لیکن انہیں اس طرح کی عزت افزائی سے فرق نہیں پڑتا۔ ایسی چیزوں کو وہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ریٹنگ بڑھے گی تو آقاؤں کی قربت بھی ملے گی اور مال پانی بھی۔ ہود کی بےہودگی کو چھوڑتے ہیں، آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ
وہ حجاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان پیش کرتا ہے۔ سورت کا نام ہے سورۃ النور، آیت نمبر 31۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، اور ایمان والیوں سے کہہ دو اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ جو جگہ اس میں سے کھلی رہتی ہے وہ اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خامدوں پر یا اپنے باپ یا خامد کے باپ یا اپنے بیٹوں یا خامد کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی عورتوں پر یا اپنے غلاموں پر یا ان خدمت گاروں پر جنہیں عورت کی حاجت نہیں، یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی پردہ کی چیزوں سے واقف نہیں، اور اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اللہ رب العزت کے اتنے واضح حکم کے بعد کسی دلیل کی ضرورت ہے نہ کسی وکیل کی۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کے لیے اللہ کریم کا یہ حکم حجت ہے۔ کسی مسلمان کی غیرت ایمانی اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس حکم پر رتی برابر بھی شک کرے۔